بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ شروع کرتے ہیں درود و اسلام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے کوئی عنبر اور کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہرگز نہیں دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو تمام دن اس شخص کو مصافحہ کی خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی کسی بچہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ہاتھ ملاتے تو سارا دن وہ ہاتھ ملانے والے شخص کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی، اور اسی طرح جب کسی بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ دیتے تو اس بچے کے سر سے وہ ہاتھ رکھنے کے سبب اس کے سر سے خوشبو آتی رہتی، جس کی وجہ سے وہ فوراً پہچانا جاتا کہ اس بچے کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی راستہ سے گزرتے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا۔ سبحان اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستہ سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ خوشبو بغیر خوشبو لگائے ہوئے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن مبارک میں تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب کسی نے آپ کو کبھی تلاش کرنا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدھر ہیں تو وہ جس راستے سے آپ گزرے ہوتے وہ راستہ آپ کی خوشبو سے مہک جاتا، اور تلاش کرنے والوں کو فوراً پتہ چل جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی خوشبو یوز نہیں کرتے تھے، استعمال نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی اپنی خوشبو تھی جو آپ سے آتی تھی، آپ کے بدن مبارک کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ہند بن ابی خالہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انوار، عظیم، بزرگ اور دبدبہ والا تھا۔ آپ کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ بخاری و مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، بہادر اور فیاض تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے اشرف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں سب سے زیادہ اعتدال تھا، اور جس میں یہ اوصاف ہوں تو اس کا حرف بہترین افعال کا نمونہ ہوگا۔ وہ تمام لوگوں میں حسین ترین صورت والا ہوگا، اور اس کا خلق اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جملہ جسمانی اور روحانی کمالات کی جامع اور خوبصورتی اور نیک سیرتی کے حامل تھے، اور سب سے زیادہ کریم، سب سے بڑھ کر سخی اور سب سے بڑھ کر جود و سخا والے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے یعنی اچھے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس میں تمام محاسن و مکارم اخلاق جمع تھے، اور کیوں نہ ہو
जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का मुअल्लिम हक़ ताला सब कुछ जानने वाला है। सैयदीना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा के बारे में आपसे दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया, तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान है। इससे ज़ाहिरी मायने ये है कि जो कुछ कुरान पाक में अखलाक व सफ़ात महमूदा मज़कूरा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम इन सब से मुतसफ़ थे। किताब अल-शफ़ा में काजी अयास रहमतुल्लाह अलैहि मज़ीद ज़िक्र फरमाती हैं कि नेज़ ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी कुरान पाक की खुशनुदी के साथ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी कुरान पाक की नाराज़गी के साथ थी। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा अम्र अलैहि की बजाय आवरी में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी हुक्म अलैहि की खिलाफ वर्जी में और अर्तकाब मासी में थी। यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी इसी में है कि कुरान पाक के अहकाम पर अमल किया जाए और उनकी नाराज़गी इसी में होगी कि कुरान पाक की खिलाफ वर्जी की जाए। हदीस पाक में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने ज़ाती मामला और माल दौलत के सिलसिले में किसी से इंतकाम नहीं लिया, मगर इस शख्स से जिसने अल्लाह पाक की हलाल करदा चीज़ों को हराम करार दिया तो इससे अल्लाह पाक ही के लिए बदला लिया। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा अशद व सख्त सब्र ग़ज़वा उहद में था कि कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगो मुकाबला किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद तरीन रंजो आलम पहुंचाया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर ना सिर्फ सब्र अफू पर ही इक्तफा फरमाया बल्कि इन पर शफकत और रहम फरमाते हुए इनको इस जुल्म और जहल में मजूर गर्दाना और फरमाया। तर्जमा, यानी ए अल्लाह मेरी कौम को राह रास्त पर लाख क्योंकि वो जानते नहीं। और एक और रवायत में है, तर्जमा, ए अल्लाह इन्हें माफ़ फरमा दे। और जब सहाबा को बहुत शाक गुजरा तो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश इन पर बद्दुआ फरमाते कि वो हलाक हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लानत के लिए मबऊस नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैं हक की दावत और जहान के लिए रहमत होकर मबऊस हुआ हूँ। सुबहान अल्लाह। इसका मतलब ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ग़ज़वा उहद में जिन लोगों ने मज़ालिम उठाए उनको भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी दुआ फरमाई। हत्ता के सहाबा इकराम ने फरमाया कि प्यारे नबी आप इन पर बद्दुआ फरमाएं ताकि वो हलाक हो जाएं। तो प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं लानत के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं हक की दावत के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। सुबहान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।